السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ صاحب برات آئی بیٹھی تے اے طلاق اے ادھر لئی عدالت کی طرفوں کیا نکاح پڑا؟ عدالت کی طرف سے آپ نے طلاق لی ہے، صحیح ہے، لیکن کیا صیغہ طلاق جو ہے وہ جاری کروایا تھا؟ نہیں سر۔ تو پھر کیسے آپ نکاح آگے کر سکتے ہیں؟ اس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے کہ عدالت کی طلاق شرعی طور پر وہ طلاق مذہب شیعہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور آپ برات بھی آ گئی ہے۔ میرے محترم یاد رکھیں، آپ بھی ہمارے معاشرے میں اکثر یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ عدالت کی طرف سے طلاق لے لی جاتی ہے، یا عورت چلی جاتی ہے جا کے کھلا لے لیتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ ایسے طلاق نہیں ہوتی، مذہب شیعہ میں ایسی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بات، اور مرد کے کہنے سے کہ مرد کہے کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اس سے بھی طلاق نہیں ہوتی۔ بے شک 10 دفعہ کہہ دے مرد طلاق ہے طلاق ہے، لکھ کر دے دے طلاق ہے طلاق ہے، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوتی مذہب شیعہ میں۔ جیسے نکاح کرتے وقت صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ نکاح ہے نکاح ہے نکاح ہے۔ جب وہاں پہ صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر بھی طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ صیغہ طلاق پڑھا جاتا ہے۔ نکاح پھر بھی آسان عمل ہے، لیکن طلاق اس سے بہت زیادہ مشکل ترین مرحلہ ہے، اس کی بہت سی شرائط ہیں۔ اس چیز کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ وہ مستورات کہ جو عدالت سے طلاقیں لے لیتی ہیں اور آگے نکاح کر لیتی ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جب وہ آگے نکاح کریں گی اور وہ شخص جس سے وہ نکاح کرے گی وہ بھی اس عورت کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو میں آپ کو اب شرائط بتاتا ہوں کہ طلاق کی شرائط کیا ہیں۔ نکاح آسان ہے، طلاق اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ سب سے پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ طلاق دینے والا وہ مرد وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اسے مجبور نہ کیا جائے، کوئی شخص اسے مجبور نہ کرے، غصے کی حالت میں طلاق نہ دے۔ اس کے بعد جب وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے رہا ہو تو اس چیز کا اسے پتہ ہونا چاہیے، یا پتہ کروائے کہ عورت حالت حیض میں یا حالت نفاس میں تو نہیں ہے۔ اگر حالت حیض یا حالت نفاس میں ہے تو تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب عورت کو طلاق دی جائے تو جب عورت کو حیض آتا ہے تو حیض آنے کے بعد مرد اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، نہ کی ہوئی ہو، عورت پاک ہونی چاہیے، تب جو ہے وہ صیغہ طلاق جو ہے وہ جاری ہوگا۔ اب جب صیغہ طلاق جاری کرنے کا شوہر کسی کو اپنا وکیل بنا کے اسے اجازت دے گا، مثلا ایک عالم دین کو، اور وہ عالم دین وہ جو صیغہ طلاق جاری کرے گا، اب اس کی پھر آگے بھی شرائط ہیں کہ وہ صیغہ طلاق جاری کرنے والا بھی عادل ہو، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور 2 گواہ بھی ایسے کہ جو عادل ہوں، وہ بھی عادل ہونے چاہیے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر عادل نہیں ہے تو پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور وہ عادل کیسا کہ کم سے کم اسے ہم نے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو اس شخص کو۔ اب معصوم تو ہے نہیں کوئی انسان کہ گناہوں سے پاک ہے، لیکن ایسا شخص ہو کہ جو اپنے واجبات کی ادائیگی کرنے والا ہو، نامحرمات سے اجتناب کرنے والا ہو، اسے گناہ کرتے ہوئے بس ہم نے نہ دیکھا ہو، ایسا شخص ہونا چاہیے، وہ عادل ہے۔ ایسے 2 عادل شخصوں کے درمیان جو ہے یہ صیغہ طلاق جاری کیا جاتا ہے، تو تب جا کر وہ صیغہ طلاق جاری ہونے کے بعد عورت کو طلاق ہوتی ہے۔ اب جب طلاق ہو جاتی ہے، اب اس میں عورت کے پاس وہ عدت ہے کہ وہ 3 طہر، جسے ہم طلاق رجعی کہتے ہیں، طلاق ہونے کے بعد اب عورت اپنے شوہر سے رجوع کر سکتی ہے، شوہر اپنے زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے جب تک عدت میں ہے۔ عدت کیا ہے؟ 3 طہر، یعنی 3 بار جب حیض آئے گا عورت کو اور یہ 3 بار حیض سے پاک ہوگی تو اب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، یہ آگے نکاح کر سکتی ہے کسی اور شخص کے ساتھ۔ عدت کے دوران اگر شوہر سے رجوع کرنا چاہتی ہے
شوہر عورت سے رجوع کرنا چاہتا ہے، کوئی نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ آپس میں رجوع کر لیں، کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن اگر عدت ختم ہو جائے گی تو پھر نئے سرے سے یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، پھر نکاح کریں گے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ کار طلاق کا، اور یہ ہیں شرائط طلاق کی۔ اگر ان شرائط کے مطابق طلاق نہیں دی جاتی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی مذہب شیعہ میں، اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ آخر پر ہمارا وہی پیغام کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ جہاں آپ اپنے بچوں کے دنیاوی تعلیم کے فکر مند ہیں، وہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے بھی آشنا کروائیں۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم ابتدا سے بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، نورانی قاعدہ، قرآن مجید اور دینیات وغیرہ سے پڑھائی جاتی ہے، مناسب ہدیہ لیا جاتا ہے۔ جہاں آپ لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں دنیا کی تعلیم پر، وہ بھی لیں، ساتھ میں دین کی تعلیم بھی آپ لیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد کہ جو بڑے ہیں، میٹرک، ایف اے، ایم اے، بی اے وغیرہ، اگر تفسیر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں معذرت یا نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے ہیں، احکام پڑھنا چاہتے ہیں، آئیں ہم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ کے ذریعے یہ کلاسز لی جاتی ہیں آن لائن۔ اس کے علاوہ وہ مستورات کی جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی چادر موجود ہے، آئیں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، اس پہ ڈیزائن سینڈ کر دیں گے، جو آپ کو پسند آئے گا اس کے مطابق آپ کو ریٹ بتا دیا جائے گا۔ یہ کتاب جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، احکام نکاح، ایک بہترین کتاب ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ شادی شدہ افراد یا وہ افراد کے جو بھی شادی کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اس کے علاوہ جو شیعہ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے متع کے حوالے سے، اس کا بھی جواب اس کے اندر موجود ہے۔ 350 روپے اس کی قیمت ہے، ڈیلیوری چارجز علیحدہ ہے۔ آپ ہمیں اپنا ایڈریس دیں، آپ کے ایڈریس پر ہم اسے بھیج دیں گے۔ ساتھ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں، ہماری آئی ڈی کے اندر اسے مینشن کیا گیا ہے، آپ اسے بھی فالو کریں اور یہ پیغام باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مطلب آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور اپنی اس برات کو واپس بھیجیں، ٹھیک ہے؟ یہ طلاق واقع نہیں، سیغہ طلاق جاری کریں۔ سیغہ طلاق جاری کرنے کے بعد پھر وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اب جا کر وہ نکاح ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، آسان طریقے سے آپ ہمیں رخصت کریں۔